نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولیمے کی ترغیب دیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ ولیمہ ضرور کرو، چاہے ایک ہی بکری سے کرو، تھوڑا ہی کر لو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک شادی سفر میں ہوئی، اور سفر میں ہی آپ نے جو کچھ موجود تھا اس کا ولیمہ بھی کر لیا، اس سے کھجور تھی، جو تھی، ستو تھے، جو کچھ بھی تھا اسی سے ولیمہ ہو گیا، کوئی اہتمام، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ ایک دفعہ شادی ہوئی، کھانا ہوا، جو چیزیں موجود تھیں ولیمے میں رکھ دی۔ اس کے لیے بھی بہت لمبے چوڑے اہتمام کرنا یہ بھی مناسب نہیں۔ تاہم ولیمے کی دعوت مسنون ہے، لیکن اس میں بہت ساری غیر مسنون چیزیں ہم نے شامل کر کے اس کو بھی مشکل بنا لیا۔ جتنی وسعت ہے آسانی کے ساتھ بلا لیں، اعتدال کے ساتھ، اس میں گناہ نہ ہو۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک صحابی ایک ایسے ولیمے میں شریک ہوئے جس میں نہ گوشت تھا نہ روٹی۔ پوچھا گیا پھر کیا تھا؟ فرمایا ستو اور چھوارے، جو موجود ہے وہ ولیمہ کر دیا۔ ضروری نہیں ہے کہ بہت ساری چیزیں اہتمام ہو، سارا کچھ ہو، جو موجود ہے وہ شریک۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، آسانی والا کام۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ بعض بیویوں کا ولیمہ صرف 2 مد جو سے کیا، یعنی چند کلو جو تھی اسی سے ولیمہ ہو گیا۔ جو کی روٹی، کھجور یا ستو، اس چیزوں کے ساتھ ولیمہ ہو گیا۔ ولیمے میں جانا تو سنت ہے، لیکن اگر وہاں میوزک ہو، مکس گیدرنگ ہو اور گناہ کی باتیں ہوں تو پھر نہ جانا سنت ہے۔ ایسا نہیں کہ جی ولیمہ ہے تو جانا ضروری ہے۔ بدترین ولیمہ کون سا ہے؟ فرمایا کہ بدترین ولیمے کی دعوت وہ دعوت ہے جس میں مالداروں کو تو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ جن سے مفاد ہے، مالدار ہیں، بس ان کو تو بلا لیا جائے اور کسی کو نہ بلایا جائے۔ خاندان کے کچھ غریب لوگ یا علماء یا اور اس طرح کے کچھ بیوہ اور کچھ لوگ ہیں ان کو نہ بلایا جائے، کچھ غریب پڑوسی ہیں ان کو نہ بلایا جائے، صرف مالداروں کو بلا لیا جائے، یا جہاں مفاد ہے صرف ان کو بلایا جائے۔ فرمایا بدترین ولیمہ ہے۔ اور ولیمے کے اندر فرمایا کہ اگر شہرت اور دکھاوے کے لیے کیا تو یہ بھی نقصان کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ دعوت کے موقع پہ اگر کوئی گناہ کا معاملہ ہو تو واپس آ جانا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے وہ اس دسترخوان پر نہ بیٹھے جہاں شراب کا دور چل رہا ہو، جہاں حرام کاریاں ہوں، حرام چیزیں ہوں، گناہ کی باتیں ہوں، وہاں سے واپس آ جانا سنت ہے۔ وہاں بیٹھنا کوئی سنت نہیں ہے۔ رشتہ داری نبھانے کی بات نہیں، رشتہ داری نبھانا بہت اچھی بات ہے، لیکن نبی علیہ السلام سے بھی نبھانی ہے نا، ہم نے نبی علیہ السلام سے بھی نبھانی ہے۔ رشتہ داروں کو شادی کے موقع پہ تحفہ دینا یہ بھی سنت ہے۔ اب آج کل کے ماحول میں جہاں ایسی شادیاں ہوں کہ مکس گیدرنگ ہو اور میوزک بھی ہو اور خرابیاں بھی ہو تو کیا کریں کہ جی نہیں جائیں گے تو لڑائیاں ہوں گی، یا گھر میں اپنے ہی خاوند سے نہیں بنے گی، وہ کہہ رہا جاؤ تو میں نے نہیں جانا، بعض عورتیں بھی پوچھ لیتی ہیں، تو مردوں کے لیے عورتوں کے لیے بعض یہ مسائل آتے ہیں، کیا کریں؟ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ شادی سے 2-3 دن پہلے انسان چلا جائے، دن میں کسی وقت اپنا ہدیہ بھی دے دے، دعائیں بھی دے دے، اور کوشش کر دے کہ بھئی اس وقت میرے لیے ذرا آنا مشکل ہوگا تو یہ آپ ہدیہ قبول کر لیں۔ جب یہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے گا تو انشاءاللہ رشتہ داریاں نہیں ٹوٹیں گی۔ کبھی ہم اس طرح سے شریک ہو گئے، اس وقت آنا مشکل ہے، اس کی بھی انسان کوشش کر لے۔ کہیں انسان انتہائی مجبور ہو جائے تو بس پھر شکل دکھانے کے لیے، منہ دکھاوے کے لیے چلا جائے۔ اور عورتیں جو بھی ہیں ہم کوشش کریں مکمل برقعے اور پردے میں جائیں، کسی طرح سے بھی دوسروں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی وہ بے لباس ہیں یا ایسا لباس ہے کہ ہونا نہ ہونا شرن اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور کھلے ننگے سر ہیں اور وہاں مرد ویٹر بھی ہیں، مردوں کا آنا جانا بھی ہے، تو ایسی جگہ پہ اول تو نہ جائیں۔ جانا ہو تو ان کو ایک اہتمام کے آج کل یہ شروع ہو چکا ہے بہت ساری جگہوں پہ۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ میں ایک شادی میں گیا تو میں نے پوچھ لیا کہ بھی وہاں کیا ترتیب ہوگی، ان کا جی آپ کے لیے الگ سے ہم نے نا ایک وہ قنات لگا دی ہوگی، آپ محفوظ بیٹھے ہوں گے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں، ہم جو بھی کرتے رہیں ہمارا مسئلہ ہے، آپ سائڈ پہ بیٹھ جائیں گے۔ تو اس طرح اب شادیوں میں شروع ہو چکا ہے، تھوڑی سی سائڈ پہ جگہ بنا دیتے ہیں کہ بھئی جنہوں نے ابھی اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کو لاج رکھنے کی فکر کی ہوئی ہے تو ان کو وہ سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو نبی کے طریقے پہ ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کو پھر نبی کے ساتھ قیامت کے دن کر دیں گے۔ رشتہ داریاں تو نبھانی ہیں لیکن اللہ سے بھی تو نبھانی ہے نا۔
اللہ کو چھوڑ کر رشتہ داریاں نبھائیں گے تو ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم سب نے، آپ لوگوں میں سے بعض کی تو داڑیاں سفید ہو گئیں، بعض کی ابھی کالی بھی ہیں، ہم میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو کہہ دے جی سارے رشتہ دار مجھ سے میرے راضی ہیں، ساری زندگی زور لگا لیں، یہ نہیں راضی ہوتے. ایک اللہ کو راضی کر لیں، اللہ راضی کر دیں گے ان کو. تو ہم اس کے لیے کوشش کریں گے بھئی بہت سارے گناہوں سے بچیں، اور شادی میں عورتوں اور بچوں کو لے جانا یہ بھی جائز ہے، لیکن شرعی حدود کے اندر رہنا تمام صورتوں میں ضروری ہے. شریعت تمام صورتوں میں پوری کرنی ضروری ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جانا جائز ہے تو پھر مادر پدر آزادی انسان ہو جائے، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالی رحمت فرمائے. اور جتنی ان تقریبات میں گناہ ہوتے ہیں دلہا اور دلہن کی زندگیوں میں، اتنی بے برکتیاں اور پریشانیاں آتی ہیں. ابتدا میں جو بات کہی تھی وہی یاد اگر رہے تو مسئلہ آسان. وہ کیا بات تھی؟ نکاح عبادت ہے، نکاح اللہ کا حکم ہے، نکاح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نکاح تمام انبیاء کی سنت ہے. تو نکاح بھی اسی طریقے پر ہو تو وہ برکتیں ملیں گی جو شریعت نے بتائی ہیں جب نبی کے طریقے پر ہوگا. جب ہم اس میں ہندوؤں کی، عیسائیوں کی اور یہودیوں کی اور غیروں کی چیزوں کو شامل کر دیں گے تو نکاح اپنی برکتوں کو کھو بیٹھے گا اور زندگی میں پریشانیاں آئیں گی اور گھروں کو آباد رہنا بڑا مشکل ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.